السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کپتان کی پکار، کپتان کی کال اور پٹھان نہ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ فیض احمد فیض کے کچھ اشعار، اس کے بعد کپتان کی کال اور پٹھانوں کی یلغار آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تازہ ترین حالات، قافلے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ پٹھانوں کا ایک جمع غفیر اسلام آباد کی دیواروں سے ٹکرایا ہے۔ تمام حالات آپ کو بتاؤں گا، کون سے قافلے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں، تو پوری تفصیل آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلے میرا جی چاہتا ہے موقع محل کی مناسبت سے، یہ فیض احمد فیض بہت بڑے آدمی تھے اور ان کی سوچ بھی بہت بڑی تھی۔ نثار میں تیری گلیوں کے، نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں، چلیے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد، کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، مگر گزرنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ بجھا جو روزنے زنداں تو دل یہ سمجھا ہے، کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے، کہ اب سحر تیرے رخ پہ بکھر گئی ہوگی۔ غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفتے سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں۔ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں۔ اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے۔ گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ گر آج اوج پہ ہے تالے رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا قافلہ 26 نمبر سٹاپ کے قریب پہنچ چکا ہے۔ قافلے کے اگر حجم کی بات بتائیں انسانوں کو تو بعد میں گنیے گا، قافلے کا حجم کا بتائیں تو اسلام آباد انٹرچینج کے ساتھ ہے 26 نمبر، تو اسلام آباد کا جو ٹول پلازا ہے، ٹول پلازے سے لے کر ٹیکسلا تک تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر کا رستہ ہے، اور وہاں پر انسان ہی انسان ہیں، انسانی سر ہیں، گاڑیاں ہیں، اور دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ کپتان کی پکار ہو اور پٹھان نہ آئیں، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے دوستو، اسلام آباد کی حدود میں داخل ہونے والا تحریک انصاف کا جو قافلہ ہے وہ مرکزی شہر کی طرف اب گامزن ہے، مگر اب قوی امکان یہ ہے کہ 26 نمبر سٹاپ پر اس قافلے کا سامنا پولیس کے دستوں کے ساتھ ساتھ رینجر سے بھی ہوگا۔ بڑی تعداد میں پولیس کے دستے اور رینجر بھی خیبر پختونخوا سے آنے والے پٹھانوں اور پنجاب اور بلوچستان سے، سندھ سے آنے والے قافلوں کے استقبال کے لیے تیار ہیں، اور یہ پشاور کی نمک منڈی کے نمکین گوشت سے یا کیا کہتے ہیں جی کولڈ ڈرنک سے استقبال نہیں کریں گے۔ اسلحے سے لیس ہیں، گولیاں بھی ہیں، اور اس سے پہلے کٹی پہاڑی میں جو مناظر تھے وہ میں نے دیکھے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرے اپنے بھائی، میرے بچے، میرے بھتیجے بھی ہیں، میں واپس آیا ہوں کل میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرے دوستوں، میں آپ کو ذرا حالات آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ کم ہوں گے،
لیکن اب میں اگر آپ کو کے پی کے کو باقی کو چھوڑیے، کے پی کے ایک علاقے کی اگر بات کروں، دیکھیں کے پی کے سے 3 بڑے قافلے نکلے ہیں۔ پشاور سے جو قافلہ نکلا ہے اور ہزارہ ڈویژن کا جو قافلہ ہے، پشاور اور ملاکنڈ کے قافلے اور ہزارہ ڈویژن کے قافلے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان، بنو کرک جو سب سے بڑا قافلہ ہے وہ ابھی نہیں پہنچا۔ اب یہ جو اور پنجاب کے قافلے، بلوچستان کے، سندھ کے وہ قافلے نہیں پہنچے۔ یہ صرف میں آپ کو صرف پشاور سے جو پشاور ایریا کے جو ریجن کے قافلے نکلے ہیں، ملاکنڈ کے ایریا کے جو قافلے نکلے ہیں، اور ہزارہ کی اگر میں بات کروں، ہزارہ ڈویژن، کیونکہ میں بھی ہزارہ ڈویژن سے میرا تعلق ہے، تو کل ایبٹ آباد سے جو قافلہ نکلا میں اس کے ساتھ گیا تھا برہان انٹرچینج تک، پھر میں واپس آیا تو ایبٹ آباد سے جو نکلا تھا قافلہ، اس میں علی خان جدون صاحب، ان کا میں نے وہ ویڈیو بھی ڈالی ہے ہری پور میں، میں نے ان کا تھوڑا سا ایک وہ بنایا تھا ویلاگ میں۔ علی خان جدون صاحب تھے، مشتاق احمد غنی صاحب تھے، اور مومنہ باسط صاحبہ بھی تھیں، تو ان سے میری بات چیت بھی ہوئی تھی، وہ میں نے اپنی پچھلی جو میری ویڈیو ہے اس میں ڈالی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ غلیظہ فاروقی ہو یا عظما بخاری، ان کے بکواسات پہ نہ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں۔ ایبٹ آباد سے جو گاڑیاں نکلی تھیں علی خان جدون اور مشتاق غنی اور علی اصغر خان کے قافلے کے ساتھ، تقریباً 3000 گاڑیاں تھیں، یہ میرے اعداد و شمار کے مطابق، اور ہر گاڑی میں 5 7 8 10 بندے موجود تھے، تو اس حساب سے لیں تو 20 سے 25 ہزار لوگ تھے جو کہ ایبٹ آباد کے قافلے کا حصہ تھے۔ جب قافلہ ہری پور میں پہنچا، وہاں سے عمر ایوب صاحب کا قافلہ پہلے ہی جمع غفیر تھا جو ہری پور میں موجود تھا، تو ایبٹ آباد اور ہری پور کے قافلوں کے لوگوں کی تعداد میرے خیال میں 50,000 سے زیادہ ہوگی۔ اور ہزارہ ڈویژن سے نکلنے والے جو قافلے ہیں میرے دوستو، ہزارہ ڈویژن کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ جو شہر ہے وہ مانسہرہ ہے۔ مانسہرہ کے قافلوں کے ساتھ لور کوہستان، اپر کوہستان اور شنگلہ کے قافلے بھی آ کے ملے تھے، اور مانسہرہ سے تو بہت ہی بڑا قافلہ نکلا تھا، تو ہزارہ ڈویژن سے 1 لاکھ سے اوپر لوگ تھے میرے خیال میں جو کہ برہان انٹرچینج میں پہنچے۔ پشاور کا قافلہ، نوشہرہ، پشاور، چرسدہ، مردان، اس سے بھی بڑا تھا۔ اور جو قافلہ شیخ خٹک لیڈ کر رہے ہیں، اس میں بلوچستان کے قافلے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ داؤد خیل میں بہت ہی سخت جھڑپ ہوئی، اور پشاور سے نکلنے والے کٹی پہاڑی کے مقام پر آج دن کو ایک جنگ کا منظر تھا۔ اب وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں، میرے تو اس طرح کے مناظر آج میں نے دیکھے ہیں، آپ یقین کریں اس طرح کے مناظر ہم نے فلسطین میں یا کشمیر میں نہیں دیکھے۔ 27,000 پولیس اہلکار، 27,000 پنجاب پولیس، اور پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ سے 1,000 2,000 کر کے پولیس منگوائی گئی، اور انہوں نے تو کہا تھا ہم پٹھانوں کو کہ پنجاب میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں ایک الٹا تماشا اور بھی ہوا، پنجاب سے بڑی تعداد میں لوگ، لاہور سے، فیصل آباد، ملتان، خانیوال، جن سے میں ملا ہوں، گوجرانوالا سے، گجرات سے، لیا، بھکر، ڈیرہ غازی خان، رحیم یار خان، صادق آباد، مطلب ہے پنجاب کے ہر کونے سے لوگ پہلے ہی ہزارہ ڈویژن آ گئے۔ احتجاج سے 3 دن پہلے پشاور پہنچ آئے، اور میں نے پوچھا، میں نے پنجاب کے جو دوست آئے ہوئے تھے، میں نے پوچھا بھائی آپ پشاور والے قافلے میں کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا آپ کہاں سے ہو؟ کہنے لگا فیصل آباد سے ہوں۔ ایک اور دوست سے میں نے پوچھا بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں خانیوال سے آیا ہوں۔ ایک سہیوال سے کہنے لگا میں سہیوال سے آیا ہوں۔ اور مجھے 8-10 دوستوں کا ایک گروپ ملا، انہوں نے کہا جی ہم ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں، رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ آپ پہلے ادھر کیوں، آپ پنجاب سے بھی تو قافلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے کہا پنجاب والوں میں کیونکہ وہاں پر کیونکہ وہ مریم نانی ہے، اور وہ ناخنوں والی چڑیل جو ہے بہت ہی زیادہ پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے سر، اور ہم اس لیے پہلے آئے ہیں کہ اس بار ہم اپنے پٹھان بھائیوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بڑی مجھے خوشی بھی ہوئی ماشاءاللہ، کیونکہ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں یہ جو پنجابی، پٹھان، سندھی،
بلوچی یہ وہ اس طرح کے جو گھٹیا غلیظ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو آج میرا دل بہت ہی خوش ہوا اپنے پنجابی بھائیوں کو دیکھ کر. وہ انتہائی جذبے کے ساتھ آئے تھے اور وہ اپنے پٹھان بھائیوں کے ہم سفر ہوئے. اور کیسے جو قافلے نکلے ان میں بھی بڑی تعداد میں ہمارے پنجابی بھائی بھی. وہ قافلے جو پشاور سے نکلے جو ہزارہ ڈویژن سے نکلے. تو اس میں بات یہ پٹھانوں کی بات نہیں رہی, یہ پورے پاکستان کی بات ہے. اچھا, یہ قافلے اس وقت تقریباً 30 سے 35 کلومیٹر تک, اور اس وقت آپ ہزاروں میں ان قافلوں کی تعداد کو مت گنیے, آپ یقین کیجئے لاکھوں میں بھی نہ گنیے, ملین سے اوپر, 15 لاکھ کہیں 20 لاکھ لوگوں کا سمندر ہے. یہ میری رائے ہے میرے دوستوں, اور آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا میرے اس ویلاگ کو ضرور میں آپ کو حقائق بتاؤں گا ابھی. اچھا, ایک اور بات جس نے بہت ہی جذباتی کیا ہے لوگوں کو, اور ابھی پیچھے سے لوگ کچھ جن سے مس ہو گیا, جن سے پہلے وہ نہیں جا سکے, اب بھی نکلے ہوئے ہیں, اب بھی قافلوں میں شامل ہونے کے لیے. ادھر میں نے ایبٹ آباد میں واپس آیا کیونکہ میرا کچھ مسئلہ تھا, کچھ سنجیدہ قسم کا, مجھے واپس آنا پڑا. تو جب میں واپس آیا تو ادھر میں دیکھا, ابھی میں نے کہا یار آپ کیوں جا رہے ہو قافلے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم شامل ہو جائیں گے, قافلے چلے گئے ہیں. تو یہ تو ہم پہلے کوئی مسئلہ تھا یا کچھ, تو جو لوگ پہلے نہیں جا سکے, ایک عوام کا سمندر ہے. اور میرے خیال میں اسلام آباد کی سڑکیں کم پڑ جائیں گی. اور دوسرا رخ یہ ہے کہ ابھی جب قافلے رستے میں تھے, کٹی پہاڑی پر جنگ ہو رہی تھی, تو میں نے اسلام آباد میں دوستوں سے کال کی, اپنے بچوں سے پوچھا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم فیض آباد سے چلے ہیں استقبال کے لیے. اور فیض آباد میں بھی ایک جنگ کا ماحول تھا. مجھے میرے بچوں نے بتایا, میرے دونوں بیٹے ادھر ہیں, انہوں نے کہا جی فیض آباد میں تو شدید جنگ کا ماحول تھا اور ہم فیض آباد سے پیدل چلے. میں نے کہا کیسے؟ فیض آباد سے وہ پیدل چلتے ہوئے ترنول تک تقریباً 15-20 کلومیٹر سے زیادہ, 20 کلومیٹر فاصلہ تھا. تو مختلف سڑکوں سے لفٹ لیتے ہوئے نہ کسی طرح اب وہ بچے جو قافلے پہنچے ہیں 26 نمبر کے قریب اسلام آباد, تو بچے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. تو وہاں پر جو لوگوں کے جذبات ہیں, جو لوگوں کا جذبہ ہے, وہ دیدنی ہے. پھر ایک اور آج بڑی بات یہ ہوئی, آج بشرا بی بی نے, ماشاء اللہ, بشرا بی بی نے چھوٹی سی 2 منٹ کی تقریر تھی, آپ نے نہیں سنی تو ضرور سنیے گا. بشرا بی بی کوئی کیا کہتے ہیں پروفیشنل سیاستدان نہیں ہے. کبھی انہوں نے سیاسی پبلک گیدرنگ میں سپیچ نہیں کی. کبھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک عمرہ پر وہ ان کے ساتھ جاتی رہی ہے. اس کے علاوہ عمران خان کے جو نجی دورے ہوئے, کبھی وہ عمران خان کے کسی دورے میں عمران خان کے ساتھ نہیں رہی. وہ اپنے گھر میں ہی رہنا پسند کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ہماری وہ بہن ہے, اس نے کہا کہ میں اکیلی بھی رہ گئی تو میں احمد نہیں ہاروں گی. اور یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے نکلی ہوں, میں پاکستان کے لیڈر کو بچانے کے لیے نکلی ہوں. اور پٹھانوں سے اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو. بھئی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے بشرا بی بی کہ آپ پٹھانوں سے بیٹھتے ہو؟ اور پٹھانوں نے کیا جواب دیا؟ اچھا, بشرا بی بی نے یہ بھی کہا کہ پٹھانوں پہ انہیں بڑا مان ہے, اور پٹھان کیونکہ کوئی بات کرتے ہیں کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں مضبوط ہو کے اس کا. تو آگے سے جو نعرے بازی ہوئی وہ آپ سن لیجئے گا, میرے کہنے کی بات نہیں ہے. تو میں بشرا بی بی کے حوالے سے ایک پٹھان ہونے کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ بشرا بی بی ہماری بہن ہے. بشرا بی بی ایک نیک خاتون ہے, اللہ کو یاد کرنے والی ہے, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی ہے, اور ہمارے کپتان کی بیگم ہے, ہماری بہن ہے. اور کیا کہتے ہیں, ہماری بہن بھی ہے, ہماری بھابھی بھی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بہن آئے اور ہم اپنی بہن کو چھوڑ دیں, اس کا ساتھ چھوڑ دیں کہ پٹھان بشرا بی بی کے ساتھ کھڑے ہیں. انہیں یہ تسلی رکھنی چاہیے انشاءاللہ, اور وہ بشرا بی بی کو وہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ جنگ بشرا بی بی کی نہیں ہے, یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے. دا کپتان پکار دے, دا پٹھان پکار دے, دا پنجابیان پکار دے, دا سندھیان پکار دے, یہ دا بلوچیان پکار دے. پٹھان نہیں سکا نا, صرف پٹھانوں کی یہ پکار نہیں ہے.
یہ پنجابیوں کی بھی کال ہے، یہ سندھیوں کی بھی کال ہے، یہ پاکستان کی کال ہے، یہ پاکستان کے کپتان کی کال ہے۔ تو لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو وہاں جمع، اور میرے خیال میں کل شاید، آج رات کو یہاں شاید پڑاؤ ہوگا۔ اس وقت کی تازہ ترین جو اطلاعات ہیں، ایک جنگ کا ماحول ہے، بلکہ جنگ لگ چکی ہے، ایک یدھ ہے۔ دن کو کٹی پہاڑی میں 27,000 تھے، سب پنجاب کی پولیس وہاں کٹی تھی اور رینجر بھی موجود تھے۔ تو پٹھانوں نے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے ان پہ فائرنگ کی گئی، ہیلی کاپٹر سے بھی آ کر ہیلی کاپٹر بھی آئے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے بھی ان پر شیلنگ کی گئی، اور ان پر آنسو گیس کے گولے، وہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے، ورنہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا، کیونکہ میرے جو بھی ولاگز ہوتے ہیں تو میرا چینل اسی وجہ سے ہر جگہ، کیونکہ میں دکھا دیتا ہوں کچھ کلپس، تو اس سے کاپی رائٹس کا ایشو ہمیشہ مجھے پیش آتا ہے۔ تو اب مجھے سب نے یہی سجیسٹ کیا ہے یا کہ آپ وہ کلپس نہ دکھایا کریں، آپ خود ہی بات چیت کر لیا کریں۔ تو آپ میری بات پہ ہی کلپ دیکھے بغیر ہی میں جو منظر کشی اپنے لفظوں کے ساتھ کر رہا ہوں وہ سماعت فرما لیجئے۔ اس وقت جو حالات ہیں اسلام آباد کے، یہ جو عوامی سمندر ہے، یہ جو پٹھانوں کا سونامی ہے، اس میں پنجابی بھی شامل ہیں، اس میں بلوچ، اس میں پورا پاکستان شامل ہے۔ اسلام آباد کی سڑکیں تنگ پڑ جائیں گی، آپ انہیں نہیں روک سکتے، مقابلہ کریں گے۔ اچھا، بڑی تعداد میں، یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے، بڑی تعداد میں کارکن زخمی بھی ہوئے ہیں، واپس ہاسپٹلز میں لایا گیا ہے۔ ہری پور سے ایک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ ہری پور کے ہاسپٹلز میں 6-7 دوست ہیں جن کو لے کے آئے ہیں اور وہ شدید زخمی ہیں، خاص طور پر ان کے پاؤں پہ وہ مارتے ہیں، بلٹس مارتے ہیں، تو ان کی ٹانگوں پہ گولیاں لگی ہیں یا جو بھی ہے، تو وہ شدید زخمی حالت میں ہری پور کے ہاسپٹلز میں آئے۔ اسی طرح سے چھج انٹرچینج پہ اور اٹک میں جو مقابلہ ہوا تھا، وہاں بھی بڑی جنگ ہوئی تھی، تو وہاں بھی بڑی تعداد میں کارکن زخمی ہوئے جنہیں واپس لے جایا گیا، وہ نوشہرہ کے ہاسپٹلز میں یا پشاور کے یا نوشہرہ کے یا مردان کے ہاسپٹلز میں یا سوابی کے ہاسپٹلز میں انہیں لے جایا گیا۔ تو کافی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن، اب ملک میں قانون نافذ کرنے والے ادارے، اچھا انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ آج، بلکہ صبح جو پریس کانفرنس کی تھی عظمہ بخاری نے، اس میں جو اس نے بکواسات کیے، جس طرح جس نفرت کا اظہار کیا، وہ آپ خود دیکھ لیجئے، سن لیجئے۔ اس وقت پردھان منتری میاں شریف شہباز صرف اسلام آباد میں پرائم منسٹر ہاؤس اور ڈی چوک کا وزیر اعظم ہے۔ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کی ہر گلی، پاکستان کے ہر محلے، پاکستان کی ہر روڈ، ہر سڑک، ہر گاؤں، ہر قریہ، ہر سڑک کا وزیر اعظم۔ آپ جدھر بھی دیکھیں ایک ہی آواز ہے، عمران خان، عمران خان، عمران خان۔ اچھا، آج میں نے اپنے کچھ میرے دوست تھے جن سے میری ملاقات گزشتہ روز شام کو ہوئی، جو مختلف علاقوں سے تھے، ہزارہ ڈویژن کے، تو میں نے ان سے گپ شپ لگائی، تو میں نے کہا، انہوں نے کہا بھائی میں ہوں عمران خان۔ عوام نے اب یہ سمجھا، ہر بندہ آپ پوچھیں کسی بھی پٹھان سے کہیں، وہ کہتا ہے میں خود ہوں عمران خان بھائی۔ تو اس وقت جو ہے پورا پاکستان عمران خان ہے۔ اب میں آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک ضروری میسج کے ساتھ، اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو لوگ ابھی تک نہیں نکلیں، کل آپ پچھتائیں گے۔ پاکستان کا یہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے، پاکستان میں حقیقی آزادی کا انقلاب آیا چاہتا ہے، دنوں کی بات ہے، اب لمبا عرصہ نہیں رہا۔ کل آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم بھی وہ مناظر دیکھ لیتے۔ ایسے مناظر ہیں جو دیکھنے سے لوگوں کا جذبہ، پٹھانوں کا جذبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ نوجوان بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور آپ یقین کریں، یہاں سے میں گیا تو ادھر سے مانسہرہ سے جو ہمارے بھائی آئے ہوئے تھے، ان میں نے دیکھا 8-10 بندے ہیں اور سب کی عمریں مجھ سے بڑی عمر کے تھے، مطلب ہے 65-70 سال کے تھے۔ اور ایک سے میں نے پوچھا، ایک بوڑھے سفید داڑھی والے بندے سے میں نے کہا، ہاں یار آپ کیوں آئے ہو؟ یہ اچھا، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ڈنڈا بھی پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا فلیگ ہے اور عمران خان کی تصاویر بھی آگے لگی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا ہے بھائی میری عمر 73 سال ہے، 73 ایئر میری ایج ہے، خدا کی قسم پاکستان میں کبھی کوئی لیڈر آیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس نے جو کہا وہ لفظ تو میں نہیں کہتا،
تو اس نے کہا ہے لیڈر پہلا آیا ہے پاکستان، اب اس سے پہلے پاکستان آزاد نہیں تھا، آج ایسا لیڈر آیا ہے جو پاکستان آزاد. اس نے کہا پہلے اچھا پھر اس نے کہا جی کہ پہلے تو ہم گوروں کے غلام تھے 47 سے پہلے، اب اس سے بھی بڑے غلام بنا گیا ہے. بلکہ اس نے قائد اعظم رحم اللہ کے حوالے سے وہ بات میں نے کہا میں نہیں کہتا، قائد اعظم نے تو یہ ملک اچھے مقاصد کے لیے بنایا. اس نے قائد اعظم کے حوالے سے بھی کچھ برے لفظ کہے. اس نے کہا ہے کہ قائد اعظم نے ایسا پاکستان بنایا، یہ ایک مجھے 73 سال کے بزرگ نے، آپ یقین کریں اس کے لفظ یہ تھے، اس نے کہا قائد اعظم نے ہمیں گوروں کی غلامی سے نکال کر ان کالے بغیرتوں کی غلامی میں کے نیچے کر دیا، اس سے بہتر ہی تھا کہ یہاں ہمارے یہاں گورے ہی غلام، ہم گوروں کے ہی غلام ہوتے. تو اب ہماری آزادی کے لیے جو نکلا ہے، جو اصل آزادی کے لیے نکلا ہے، وہ تو عمران خان ہے. دوسری بات آخر میں انٹرنیشنلی بھی ذرا بات کروں گا. یہ جو دھرنا یا احتجاج ہے یہ پاکستان میں ہی نہیں ہے، امریکہ کے ہر بڑے شہر میں، ہر بڑی اسٹیٹ میں. میرا بھائی ہوتا ہے ورجینیا میں، بہت بڑا وہاں پر ہوا ہے، گیدرنگ ہوئی ہے، پروٹیسٹ ہوا ہے ورجینیا میں، مینیسس میں، واشنگٹن میں، نیو یارک میں بھی ہوا ہے، شکاگو میں بھی ہوا ہے، ٹیکسس میں ہوا ہے، لاس اینجلس میں ہوا ہے، کیلیفورنیا میں ہوا ہے، تو فلوریڈا میں ہوا ہے. امریکہ میں تقریباً 20 مقامات پر احتجاج ہوا ہے. یورپ کی بات کریں تو یورپ میں سب سے بڑا احتجاج تو لندن میں ہوا ہے. لندن کے علاوہ روم میں احتجاج ہوا ہے، فرینکفرٹ میں ہوا ہے، اپنا برلن میں ہوا ہے، پیرس میں ہوا ہے، بارسلونا میں اور میڈرڈ میں ہوا ہے، اسپین میں بھی بہت بڑا احتجاج. تو ان کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں یورپ کے لگ بھگ 50 کے قریب شہروں میں. پھر دوسری سب سے اہم بات آخری، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں، اس سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا میں جو خبریں آپ دیکھتے تھے CNN پر یا BBC ورلڈ پر، فاکس نیوز پر، الجزیرہ پر، جو دنیا کے بڑے چینل ہیں جو دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، ان چینل پر خبریں چلتی تھیں اسرائیل فلسطین وار کی، یوکرین رشیا کی. آج پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پر سب سے بڑی خبر عمران خان ہے. مطلب ہے یورپ کے ملکوں میں، پوری دنیا میں جو سب سے بڑی خبر اس وقت بنی ہوئی ہے وہ PTI کا عمران خان کی کال ہے اور عمران خان کا احتجاج ہے. کل کیا ہوگا؟ کل انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. اب میں یہاں پر میں مسلم لیگ نون کا کیا کہتے ہیں وہ پٹواری بن کے کل کے حوالے سے، کیونکہ ان پٹواری تو کہتے تھے 2000 آئیں گے، تو چلیں دیکھ لیں 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا 2000 آئے ہیں. وہ کہتے تھے کہ 2000. اچھا ایک اس نے بے غیرت نے یہ کہا، اس نے پنجابی میں کہا اے 2000 مغز پھرے پٹھان آنے نے. تو اب اس کا جواب میں اپنے پنجاب کے بھائیوں کو دوں گا. خواجہ آصف کی میں بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف اتنا بے غیرت، گھٹیا، غلیظ، ان پڑھ، جاہل آدمی ہے، اور یہ غلاظت اور بدبو کا ایک گٹر ہے. اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں، اس کا کھانا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، خسروں کی طرح وہ چلتا ہے، اس کی چال ڈھال دیکھیں تو ان بے غیرتوں. اچھا اس جماعت میں ہے، ان کی چہروں سے نحوست ٹپکتی ہے، کیونکہ اس جماعت میں جو لوگ ہیں ان کا کردار ہے نہیں ہے، سب حرام کھانے والے ہیں، اور ان کے بازوؤں میں قوت نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی. جس آدمی نے پوری زندگی حرام کھایا ہو، اور یہ حرام خور ہیں انہوں نے پاکستان کو دیکھیں میرے دوستو. آج یہ جو پولیس ہے، رینجرز ہیں، آپ گاڑیاں ذرا پولیس کی، رینجرز کی دیکھیں، جو گاڑیاں اس وقت موو کر رہی ہیں راولپنڈی کی سڑکوں پر، راولپنڈی کے علاوہ اسلام آباد میں، اٹک میں، لاہور میں. ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ایک دوست میرا تھا، وہ اکنامکس کا لیکچرر ہے، اکنامکس پڑھانے والا ہے. تو اکنامکس پڑھانے والے جو لوگ اکنامکس پڑھتے ہیں وہ ہر چیز کا حساب کتاب بڑی جلدی کر لیتے ہیں. اس سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا یار، بڑا ہی وہ رنجیدہ تھا، بڑا ہی اداس تھا. اس نے کہا یار آپ کو کیا پتہ ہے اس وقت اس ملک میں ان 3 دنوں میں کتنا بڑا ظلم ہو چکا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا اس ملک میں، یہ ظلم تو کوئی بھی نہیں ہے، اس ملک میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے یار، کیونکہ یہ ملک اس وقت بے آئین ہے. اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی حکومت ہے. یہ ملک ہر کوئی اپنی مرضی کی ہانک رہا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی
اس ملک کا حکمران کون ہے؟ اس ملک کا وہ وردی والے ہیں، میرے آ ڈھول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں، اے پتر جڑے ہٹاتے وکدے نے۔ اس ملک کے حکمران وہ ہیں، اس ملک کا حکمران زرداری ہے، اس کا بلو رانی ہے، اس ملک کا حکمران ڈڈو چارجر ہے، ازما بخاری ہے، ناخنوں والی چڑیل ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی اس ملک کا حکمران ہے کون؟ اس نے کہا مجھے کہنے لگا خان بھائی آپ اس بات کا آپ چھوڑیں، یہ آپ کے اور میرے اس ملک کے مزدور، اس ملک کے کسان کا خون نچوڑ کے وہ ان گاڑیوں میں ڈلتا ہے۔ جو اس وقت ہمارے ڈھول سپاہی جن گاڑیوں پر، پاکستان کے ڈھول سپاہی پاکستان کو، عوام کو مارنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اس نے کہا ہے کہ اس وقت جو پولیس آئی ہے 27,000 کٹی پہاڑی پہ تھے، تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب پنجاب کے تمام اضلاع سے پولیس کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے پٹھانوں کو مارنے کے لیے، KPK سے آنے والے احتجاجی مظاہرین کو جو پرامن مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں۔ او ظالموں، او بے غیرتوں، او گھٹیا غلیظ لوگوں، یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کو روکنے کے لیے یہ کنٹینر اور اس سے جو کنٹینر لگائے ہیں، ہزاروں کے حساب سے لوگوں سے، گاڑیوں والوں سے چھین کر ان کے کنٹینر، وہ ٹرکوں والے جن کی مزدوری ہے، جن کی روزی ہے، ان کے پولیس نے چھین کے وہ سڑکیں بلاک کی۔ پٹھان گئے، انہوں نے اٹھا کے پھینک دیے وہ کنٹینر۔ کیا ضرورت تھی کنٹینر لگانے کی؟ اور یہ عوام اتنے کبھی بھی نہ ہوتے، آپ یقین کیجئے، کبھی بھی اتنا بڑا احتجاج نہ ہوتا۔ اس احتجاج کو اتنا بڑا ان جیلوں نے خود بنایا ہے۔ یہ رکاوٹیں اگر کھڑی نہ کرتے تو کتنے پورا KPP چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ اسلام آباد کا کوئی کھلا میدان انہیں دے دیتے، وہ وہاں جا کے ریکارڈ انہوں نے یہ کرانا تھا کہ بھائی ہم کپتان کے ساتھ ہیں، عمران خان پاکستان کی ایک بڑی طاقت ہے، بلکہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی طاقت صرف عمران خان ہے۔ بھلے عاصم منیر ہو، بھلے عاصم منیر صاحب ذرا وردی اتاریں، ذرا عوام میں تو آئیں، پھر دیکھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب آپ کی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ڈھول سپاہی تینوں رب دیاں رکھاں، شہباز شریف ذرا عوام میں تو آؤ۔ لندن میں تم جاتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، نیو یارک میں تم جاتے ہو تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، دنیا میں جہاں جہاں بھی جاؤ چور 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 کے نعرے ہیں، چور ہی کی صدائیں، اور تم اتنے بے غیرت ہو کہ پھر بھی تمہارا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا وقت نہیں آیا۔ دنیا کے معظم ملکوں میں، انگلینڈ میں بہرہا ایسے ہوا، ٹرین کا ایک چھوٹا سا حادثہ ہوتا ہے، متعلقہ وزیر ریزائن کر دیتا ہے۔ انگلینڈ میں بارہا ہم نے یہ بھی دیکھا، جس کی جمہوریت کی تم مثالیں دیتے ہو، ملک میں کوئی ایسا واقعہ ہوا یا اس پارٹی کے لیڈر نے خود یہ محسوس کیا میری پاپولرٹی عوام میں گر گئی ہے، میری پاپولرٹی، دوسرے دن وہ آ کے ریزائن دیتا ہے۔ اور اس کی ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ایسی یورپ کے تقریباً سبھی ملکوں کی ہیں۔ یورپ کے تمام ملکوں میں ایسی مثالیں آپ کو، ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں، سویڈن میں، ناروے میں، پولینڈ جیسے ملک میں، یورپ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں یہ مثالیں آپ کو ملیں گی کہ ان کے پرائم منسٹر نے، جب مارگریٹ تھیچر جیسی لیڈر نے، جان میجر نے، ٹونی بلیئر نے، انگلینڈ کے وزرائے اعظم نے ریزائن کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی پارٹی سے بھی ریزائن کر دیا کہ میں اپنی پارٹی کی صحیح، یہ پچھلے دنوں بورس جانسن تھا، اپنی پارٹی سے بھی ریزائن کر دیا۔ اس نے کہا میری پارٹی کی شہرت میری وجہ سے خراب ہو گئی ہے، اور میری وجہ سے میری پارٹی الیکشن ہار گئی ہے، سو آئی ول ہیو ٹو ریزائن۔ الیکشن میں تو تم بری طرح آ رہے ہو۔ نواز شریف اگر بے غیرت نہ ہوتا، اگر 1 انچ ان میں غیرت ہوتی، تو جس بری طرح سے وہ مرسرہ سے NA-15 سے ہارا ہے، اگلے دن وہ ریزائن کرتا کہ آج میں نے سیاست نہیں کرنی۔ پاکستان میں اس رویے کی ضرورت ہے۔ اگر عمران خان اپنی سیٹیں ہار جائے تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ سیاست چھوڑ دے، لیکن عمران خان کو پاکستان کے لوگ پسند کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو، اس وقت تک اتنا ہی۔ تازہ اپڈیٹ کے ساتھ میں انشاءاللہ رات کو 10 بجے لائیو سٹریم میں تقریباً آؤں گا۔ آدھے گھنٹے کے بعد لائیو سٹریم پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوگی آپ سے انشاءاللہ۔ آج کے مکمل حالات بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، اور آج اپنے لائیو سٹریم میں آپ کی خدمت میں نے یہ بھی رکھنا ہے،
بلکہ میں اپنے لائیو سٹریم میں آپ کو انشاءاللہ وہ مناظر بھی دکھاؤں گا جنہیں دیکھ کر آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، اور لاہوریاں نوں میں کہہ رہا ہوں کہ تہاڈا دل پشوری ہو جانا ہے۔ جمے رہیں ابن اسکندر خان کے ساتھ۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کی چینل ہے، آپ کی آواز ہے، میں آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، وقت کے جدیدی حکمرانوں نے میری آواز اور میرے جیسے اور بھی بہت سے دیوانوں کی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے تمام دوست ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے۔ اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ میرے آنے والے ویلاگز اور میرے آنے والے لائیو سٹریم کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔